تو 6 قسم کے انٹرنیٹس کیوں چل رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے 7 ارب روپیہ روزانہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے انٹرنیٹ کی مد میں، اور 7 ارب روپیہ ہی موبائل کارڈز کی صورت میں، بیلنس کی صورت میں پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ 1400 کروڑ روپیہ روزانہ کا ملٹی پلائی پہ 365 کریں، قرضے اترتے ہیں کہ نہیں اترتے؟ یونیلیور اور اس سے ملتی جلتی کمپنیز کے 3600 پروڈکٹس اس طرح کے ہیں، جس میں آپ کا صابن بھی ہے، جوتوں کی پالش بھی ہے، آپ کے یہ مشروبات بھی ہیں، آپ کا ٹوتھ پیسٹ بھی ہے، آپ کا ہیئر برش بھی ہے، آپ کی شیمپو بھی ہے، وہ باہر سے آ رہا ہے۔ اور آپ کے ہزاروں کیمیکل انجینئرز ڈگریاں کر کے، ڈگری لے کے ہر بندے کے دروازے پہ دستک دے رہے ہیں۔ وہی کیمسٹری آگے پیچھے کرنی ہے تو وہی ٹوتھ پیسٹ بننا ہے، وہی کیمسٹری آگے پیچھے کرنی ہے پانی میں ملا کے تو آپ کا شیمپو بننا ہے، وہی پروڈکٹس آگے پیچھے کرنے ہیں تو آپ کی اپنی چائے بننی ہے۔ ہم لوگ اس حد تک غلام قوم بن گئے ہیں کہ مہمان کے سامنے پیپسی رکھیں گے، گور میں کولا نہیں رکھیں گے کہ جی اس کی توہین نہ ہو جائے، ہم نے RC کولا نہیں رکھنی جی مہمان کی توہین نہ ہو جائے۔ ہم نے اپنے پروڈکٹس کو پھر آگے آ جائے۔ سر آپ دنیا سے نمک منگوائیں گے، آپ اپنا پنک سالٹ جو ہے کوڑیوں کے بھاؤ بیچیں گے، پورے ٹرکوں میں لاد کے، وہ دبئی میں جائے گا، انڈین کمپنی اسے آپ سے خریدتی ہے کوڑیوں کے بھاؤ پہ، اسرائیلی کمپنی اسے پیک کرتی ہے، 125 ملی گرام جو آپ کا پنک سالٹ ہے وہ 4000 روپے میں بک رہا ہے، یعنی کہ کوئی 32,000 روپے کا آپ کا 1 کلو گرام پنک سالٹ بک رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، جو یہاں سے آپ کا 32 روپے کا بھی نہیں خریدا جاتا۔ پھر آپ چلے جائیں دبئی میں ابھی ایڈریس کر کے آیا پاکستانی کمیونٹی کو، 40 ہزار روپے میں آکوپائڈ کشمیر میں بننے والی ہینڈ میڈ شال وہاں پر بک رہی ہے۔ آپ کے سارے گلگتی سوات اور کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سارا کام آتا ہے، جھگی والوں کو اٹھا کے بٹھائے نا، ان کو کہ جی تمہیں ہم یہ سارے کورسز بھی کرائیں گے، یہ کام کرو۔ تو یہ کام یہ پریزنٹ گورنمنٹ آپ نے کوئی کسی آفیشیل سے مل کے اتنے مشاورت اگر آپ نے دی ہو؟ سر ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا ہے، ابھی نہیں 11 سال سے کھٹکھٹا رہے ہیں، سولوشن اورینٹڈ چیزیں لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے نصاب تعلیم میں ہمیں بتاؤ نا ٹیپو سلطان، صلاح الدین ایوبی، غوری کے بارے میں، شہاب الدین غوری، نور الدین زنگی، طارق بن زیاد کے بارے میں بتاؤ۔ آپ اٹھا کے وہی اولیور ٹوسٹ لا کے ہمارے اوپر داغ رہے ہو، وہی مسٹر چپس لے کے آ رہے ہو، وہی شیکسپیئر لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارے اپنے پیو دادے کوئی نہیں تھے، مر آ گئے۔ ہمارا اپنا خوشحال خان خٹک بابا نہیں تھا، ہمارا رحمان بابا نہیں تھا، کیوں نہیں ان کے بارے میں بتایا جاتا؟ ہمیں اپنی ثقافت کے بارے میں بتایا جائے، ہمارے ہیروز رول ماڈلز کے بارے میں بتایا۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ یہ لوگ جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، اسمبلی میں 350 ارکان، یہ بہت قابل غور بات ہے، 350 ارکان اسمبلی میں 50 ایسے ہیں، نام گنوا دیتا ہوں، جو بات کرتے ہیں، باقی 300 جو ہیں وہ ڈیسک بجاتے ہیں، انہیں ورثے میں کرسی مل جاتی ہے، وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، ان کے سامنے جو بل رکھا جاتا ہے کہ جی اس میں یہ، وہ سے پڑھ بھی نہیں پاتے۔ اچھا، آپ نے اپنی پارٹی کے ٹکٹ کے حوالے سے کیا کرائٹیریا رکھا ہے کہ آپ کس کو اپنا ٹکٹ ہولڈر بنائیں گے؟ اس کے اندر کیا ایسی جو کینڈیڈیٹ ہے، کیا خصوصیات اس کے اندر ہونی؟ سر ہم نے کہا تعلیمی اعتبار سے ویسے بہت کیٹیگوریکلی بات ہے، ایک بندہ زانی نہ ہو، شرابی نہ ہو، کرپٹ نہ ہو اور قادیانی نہ ہو، اس کے علاوہ ہر قسم کا بندہ آ سکتا ہے۔ یہ ایک عوامی جماعت ہے، زیادہ پریورٹی نوجوانوں کو دی جائے گی کہ وہ گرم خون ہوتا ہے، وہ ہر جگہ ٹائم دے پاتا ہے، وہ پڑھا لکھا نوجوانوں، زیادہ اچھی بات ہے کہ اس کو پروس اینڈ کونس کا پتہ ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں۔ باقی آپ یہ عوامی جماعت ہے، ہر بندہ ہے، یہ کسان مزدور ہر بندے کی جماعت بنوانے میں کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی سیاسی جماعت اگر بنتی ہے یا چلتی ہے تو جب تک کوئی اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد نہ حاصل ہو تو وہ سکسیسفل نہیں ہو پاتی۔ خان صاحب نے 22 سال محنت کی، 23ویں سال اسٹیبلشمنٹ کے پاس آشیرواد لیا تو پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی جو ہے وہ آپ کو آشیرواد حاصل ہے یا ابھی؟ سر اگر ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جی آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے تو پہلا سوال یہ ہے کون سی والی اسٹیبلشمنٹ، ISI ہے یا را ہے؟ بڑا کیٹیگوریکلی اسٹیبلشمنٹ کا لفظ فراڈ ہے، سیدھا بولا کریں ISI آپ کے پیچھے یا را ہے، بتائیں۔ اگر تو را ہے تو ISI مر گئی ہے کہ میں ادھر جلسے کر رہا ہوں، اور اگر ISI ہے تو ISI اتنی نکمی ہو گئی ہے کہ مجھے ابھی تک 4-5 گارڈز اس نے نہیں دیے، میں جس گاڑی میں پھر رہا ہوتا ہوں اس میں AC نہیں ہے، اتنی نکمی ہوگی، یہ اتنی نکمی ہوگی ہے کہ میں آج جب میڈیا کو انٹرویو دینے کے لیے جاتا ہوں تو میرے پاس آپ جیسے دوست ہوتے ہیں جو رضاکارانہ طور پہ آتے ہیں، جیو نیوز، ایئر وائی اور دنیا سما نہیں آتا، ISI کا اختیار ہی نہیں ہے یار۔
سر یہ قوم سمجھے اس چیز کو کہ یہ ہمارا درد ہے، عوام کا درد ہے، جس کی وجہ سے یعنی کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اپنے بلبوتے پہ کر رہے ہیں اور حب الوطنی کے جذبے کے تحت کر رہے ہیں. آپ آئے ہیں، آپ کو چائے بھی میں نے خود سرو کی ہے. آئی ایس آئی نے ابھی تک ایک خادم لے کے نہیں مجھے دیا کہ جو آ کے آپ کو چائے بھی سرو کرے. انہوں نے ہمیں چائے بھی پلائی ہے اور بڑی اسی چائے پلائی ہے اور خود جو ہے وہ انہوں نے ساری سرونگ بھی کی ہے. اس پہ اس بات کی ہم شاہد ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو ناموس رسالت کا ایشو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بھی کوئی ریلیجیس ٹاپک ریز ہوتا ہے تو عموماً یہ رائے قائم کی جاتی ہے کہ جی یہ علماء کا کام ہے، یہ جو ہماری مذہبی 2-3 جماعتیں ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، اجارہ داری بنائی ہوئی. تو آپ جب یہ کام اس میں آپ کی آواز بہت زیادہ ان سے زیادہ بلند ہوئی پچھلے کچھ معاملات میں، تو ان کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملی جو آلریڈی یہاں پہ مذہبی جماعتیں ہیں، یا ان کی طرف سے آبجیکشن آئی یا نیوٹرل رہے ہیں؟ نہیں، آبجیکشن آئی کیونکہ کئی لوگوں کا کاروبار رک گیا تھا. فرینکلی اسپیکنگ کارکنان کی سپورٹ تھی اوپر سے لے کر نیچے تک، کیونکہ کارکن کسی جماعت کے باپ کے نوکر نہیں ہوتے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نکلے ہیں جب بھی ناموس رسالت کے لیے نکلے. ہاں جو لوگ جن کی فرینچائزیں کھلی ہوئی تھیں، جن کی اجارہ داری تھی، جو ختم نبوت کو بیان کرنے کے لیے 40-40 ہزار روپے لیا کرتے تھے، ان کی تو دکانداری کو خطرہ تھا کہ یار یہ یونیورسٹی کے لڑکے آ گئے پینٹ کوٹ ٹائی پہننے والے، یہ تو اپنے خرچے پہ جاتے ہیں اور اگلے بندے کو پیسے بھی دے آتے ہیں اپنی طرف سے 1000-1500 روپے کے، نہیں یار یہ میری طرف سے بھی کنٹریبیوشن آپ کی محفل میں. ان کی دکانداریاں رک گئی تھیں. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا جو اوپر لیول کے ہیں، انہوں نے پروپیگنڈے بھی کیے، ہر قسم کا مسئلہ ہمیں درپیش آیا. لیکن جو کارکن تھا ان سب مذہبی جماعتوں کا، وہ اتنا ہمارے ساتھ کھڑا تھا کہ یہ ہم بتا بھی نہیں سکتے. وہ کہتے تھے کہ یار ہم آپ لوگوں کے لیے نہیں آئے، ہم کاز کے لیے آئے. کیونکہ مذہبی جماعتوں کی بھی بھول ہے، سیاسی جماعتوں کی بھی بھول ہے کہ کارکن جو ہے وہ ان کے باپ کی جاگیر ہے، وہ نظریے کا ہے. پارٹی بنانے کے بعد ابھی تک کیسا رسپونڈ مل رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں؟ سر میں فیوچر کی بات بتا دوں، پہلے ابھی رسپانس کی بات بتا دیتا ہوں. 2 مہینوں میں ہم نے 15 شہر میں بڑے اپنے ورکر کنونشن کرا چکے ہیں الحمدللہ. 2 مہینے میں نئی جماعت کے لیے 15 شہر کور کرنا سندھ سے میں شروع ہوا اور ادھر کے پی تک آیا، وہ کرائے. اور ابھی آگے بھی ہیں، کل بھی تلگنگ، شیخو پورا، پھر اس کے بعد گجرانوالہ میں انشاءاللہ تعالی. تو آگے کی بات کی جائے تو ابھی میں آپ سے یہ ذکر کر رہا تھا انٹرویو سے پہلے کہ جو پی ٹی آئی کا ناراض ورکر ہے وہ مر جائے گا. میں الیکٹیبل کی بات نہیں کر رہا، کینڈیڈیٹ کی بات نہیں کر رہا، ورکر کی بات کر رہا ہوں جو 1,60,00,000 ووٹر ہے ان کا، مر جائے گا. نون یا پیپلز پارٹی میں نہیں جائے گا، اس کے پاس اور کون سا آپشن تھا؟ وہ انتظار میں تھا کہ کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹی آئے جو حقیقی معنوں میں ہمارے جذبات کی ترجمانی کرے. مذہبی جماعتوں کا ورکر جو اپنے لیڈران سے متنفر ہو چکا ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں فرقے میں تقسیم کر دیا، ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا، تم لوگ اتنے سالوں سے کام کر رہے ہو، نعرے لگا رہے ہو، آج تک اسلام آیا کیوں نہیں؟ وہ متنفر ہو گیا. اس نے کہاں جانا ہے، اس کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. مستقبل ہمارا بڑا برائٹ ہے. کوئی بندہ پیدائشی آپ کی جماعت کا ورکر نہیں ہوتا، آپ کے پاس ورکرز ادھر ادھر سے ہی آتے ہیں. آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس بندے کو رکھنا ہے، کس کو نہیں رکھنا. ہمارے پاس ایک بہت بڑا طوفان ہمارا انتظار کر رہا ہے الحمدللہ. اچھا گھر میں کتنا ٹائم دیتے ہیں آگے تھرو آؤٹ گھریلو لائف کے حوالے سے؟ کوئی پلاننگ؟ کوئی گھر والے نہیں کہتے کہ آپ شادی کر لو بھائی؟ ماشاءاللہ میرا 2.25 سال کا بیٹا ہے ماشاءاللہ. وہ بیٹا آپ کو نہیں کہتا کہ بابا جی ہمیں بھی ٹائم دیں؟ آپ جب دیکھیں ابھی تو بیچارہ وہی کرتا ہے. لیکن یہ کہ میں پورا ہفتے میں اگر 4-5 دن سفر میں ہوتا ہوں تو 2 دن بچوں کو کہیں نہ کہیں گھمانے پھرانے لے جاتا ہوں. اچھا اگر ان فیوچر آپ گورنمنٹ میں آتے ہیں تو کوئی 4 سے 5 ایسے انیشیل سٹیپس بتائیں جو اس ٹائم ہماری عوام کے لیے بہت ضروری ہیں، اور جس سے عوام، کیونکہ پی ٹی آئی بھی آئی لیکن اس کے آنے کے بعد بھی عوام ابھی تک بیچاری پریشان ہے. مہنگائی کوئی بھی عوام کی جو ہے نا، وہ مہنگائی میری سیکنڈ پریورٹی ہوگی، پہلی پریورٹی نہیں. پہلے جو 2-3 سٹیپس ہیں وہ آپ بتائیں. پہلے سٹیپس میں بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ گھر میں، یہ پھر نکال کے ہم نے آپ کو سنانے کے بعد میں آج کہنا چاہتا ہوں عوام کو آن ریکارڈ بھی رکھ لیں کہ مہنگائی میری پہلی پریورٹی نہیں ہوگی، دوسری یا تیسری پریورٹی ہوگی. پہلی، کیونکہ جھوٹ میں نہیں بولوں گا عوام سے کہ بعد میں میرا گربان پکڑے. پہلی پریورٹی یہ ہوگی کہ میرے پاکستانی کی عزت و انٹرنیشنل اسٹیجر پہ وہ تب ہوگی جب آپ نے کسی سے قرضہ لیا، وہ کہے گا میرے جوتے پالش کرو، میری گاڑی پہ کپڑا مارو. وہ ہماری بیٹی کو اٹھا کے عافیہ صدیقی کی صورت میں لے جاتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پہلے وہ قرضہ واپس کرانا ہے. وہ قرضہ واپس ہو جائے گا، پھر آئیں گے جی مہنگائی مسئلہ ہے، اچھا روٹی کپڑا مکان مسئلہ ہے،
بے روزگاری مسئلہ ہے, جو بھی مسئلہ ہے اس پہ آ کے ہم لوگ بات کر سکتے ہیں. فرسٹ پریورٹی شوڈ بی کہ آپ کے ملک کی عزت اور وقار بحال ہو, آپ کو برہنہ کر کے انٹرنیشنل ایئرپورٹس پہ چیک نہ کیا جاتا ہو, آپ کے بیٹیوں کو اغوا کر کے اغیار آپ کو ہر 23 مارچ اور 14 اگست کو تھپڑ نہ مارتے ہوں کہ بھئی کہاں کہ تم لوگ جشن منا رہے ہو, بیٹی تمہاری ہمارے پاس ہے. ہم سر اٹھا کے 14 اگست منا سکیں. سب سے پہلے عزت ہے سر, جب عزت نہیں ہوتی, سب سے پہلے قرضہ واپس کریں گے سر. مقروض بندے کی کوئی عزت نہیں تو ہوتی. یہ خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ قرضہ واپس کریں گے, لیکن وہ ڈبل سے بھی اوپر چلا گیا. ماڈل نہیں تھا نا, نعرہ تھا. ہم نے تو ماڈل آپ کے سامنے لا کے رکھا, 3-4 ماڈلز دے دیے, ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے. مجھے بتائیں نا کون سا ماڈل تھا ان کے پاس, بھیک مانگنے کا بھی نہیں ہے نا. آپ مجھے بتائیں, میں آپ کو خان صاحب والا ماڈل بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے بیچے 300 کنال کا بنی کلا کا پلاٹ, رائیونڈ کے محل نواز شریف بیچے, بلاول ہاؤس زرداری بیچے. قوم اپنے پلاٹ, جاگیریں, زمینیں, زیور بیچنے کو تیار ہوگی قرضہ اتارنے کے لیے. چوتھا ماڈل بھی لے آتے ہیں, لیکن پہل تو حاکم وقت کرتا ہے نا سر. عوام تو نہیں ہے بے وقوف کہ جی خود جا کے بچوں کی شادیاں کراؤ اور عوام 10-10 روپے کے ڈیم فنڈ کے میسج کرتی رہے. اس طرح تو نہیں ہوگا. کب تک بے وقوف بنائیں گے عوام کو؟ نوجوانوں کے لیے کیا میسیج ہے آپ کی پارٹی کے حوالے سے؟ کہ بلدیاتی الیکشن سر آ گئے ہیں سر, پہ آئیں الیکشن لڑیں. ٹکٹ نوجوان کے لیے فرسٹ پریورٹی پہ اویلیبل ہے. آپ جیتے ہارے ہمیں اس سے سروکار نہیں ہے. آپ ایک جدی پشتی وڈیرے کے مقابلے میں الیکشن کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ کی فتح اسی میں. کیا آپ کی پارٹی اپنے سیاسی ورکر کی پشت پناہی کرے گی؟ کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی جماعت ہو, جب وہ اس کا ورکر مشکل میں آتا ہے تو وہ آنکھیں پھیر لیتی ہے. 11 سال کے اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے کیریئر میں ہمارا آج تک ورکر کبھی بھی گرفتار بھی نہیں ہوا اور اس پہ کوئی پرچہ بھی نہیں ہوا. ہم نے اسے اس نہج پہ پہنچایا بھی نہیں, اور کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی وہ نہ پہنچے. قربانی دینے کی وقت آئے گا تو ہم خود جیل میں چلے جائیں گے, خود پرچے بھگت لیں گے, ماضی میں بھی بھگتتے رہے. ورکر کو کبھی ہم نے مس یوز نہیں کیا الحمدللہ. سیاسی پارٹیاں شہادتوں پہ سیاست کرتی ہیں, گرفتاریوں پہ اور پرچوں پہ سیاست کرتی ہیں. ہم لوگ دلیل پہ سیاست کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ تھے شہیر سیالوی صاحب, جو کہ پاکستان نظریاتی پارٹی جنہوں نے بنائی ہے, اور وہ بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہماری جدوجہد کے بعد جب ہم گورنمنٹ میں آئیں گے تو سب سے پہلے قرضے اس ملک کے دور کریں گے, اور جب قرضے دور ہو جائیں گے تو ہماری عزت اور وقار پوری دنیا میں دوبارہ سے بلند و بالا ہونا شروع ہو جائے گا. اپنے میزبان چودھری حماد کو اجازت دیجیے. کیمرہ مین عثمان جٹ کے ساتھ ڈیلی جدت, کراچی.